أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن جندب رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتية جزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها وأرفعها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے، عبادت کے لائق اور مستحق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، امام کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر، مربی و معلم بنا کر توحید کی طرف دعوت دینے والے، شرک اور کفر کو مٹانے والے بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد 16واں علمی دورہ مکتب تعاونی للدعوت والارشاد وتوعیہ الجالیات شرق جدہ کے تحت قائم ہے، جس دورے کا موضوع ہے بچوں کی تربیت کیسے۔ ہر جمعہ صبح کے وقت دعوت سینٹر میں
یہ کلاسز اس دورے کی چل رہی ہیں. پچھلے دورے میں یا پچھلی کلاس میں بات جہاں رکی تھی بچوں کی دینی تربیت. بچپن میں بچے جب چھوٹے ہوں تو اس وقت ان کی دینی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. سلف صالحین کی کچھ مثالیں پیش کی گئی تھی کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے بچوں کی بچپن ہی میں دینی اور اسلامی تربیت کی. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے جب ہم بچے تھے، اور ہم ایمان سیکھتے تھے جیسے کہ قرآن سیکھتے تھے. ہم ایمان سیکھتے تھے قبل اس کے کہ ہم قرآن سیکھیں. فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. قرآن کو سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. کہتے ہیں جندب رضی اللہ عنہ پھر ہم نے قرآن کی تعلیم لی. پہلے ایمان کی تعلیم، پھر قرآن کی تعلیم، تو قرآن سے ہمارا ایمان بڑھ گیا. یہ حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن سکھانے سے پہلے صحابہ اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے تھے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اور ایمان سے متعلق ضروری باتیں کیا ہیں. یہ بچوں کو قرآن کی تعلیم سے پہلے تعلیم دی جاتی تھی. اس کے بعد کا مرحلہ قرآن کی تعلیم. تو قرآن کی تعلیم سے ان کے ایمان میں بڑھوتری اور زیادتی پیدا ہوتی تھی. اب ایمان میں کیا سکھاتے تھے؟ اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا بڑا اہم دخل ہے تربیت میں، کہ بچوں کو ایمان سکھانا. اللہ پر ایمان، اس کا مطلب اللہ کہاں ہے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے افعال، اس کے اسماء، یا ایمان کے ارکان، ایمان کی شاخیں، یہ ساری چیزیں بتانا. اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث پیش کی گئی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کو بچپن میں ایمان کی تعلیم دی. بہت زبردست حدیث پچھلی کلاس کے اختتام پر آپ نے سنی. کیا کہا پیارے نبی علیہ السلام نے اس بچے سے جو چھوٹے تھے؟ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بیٹا میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. ان باتوں کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. یہ ایمان کی تعلیم ہے اس حدیث سے بھی جو معلوم ہو رہا. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ بیٹا تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. آگے اذا سألت فاسأل اللہ، بچے کو سکھاتے ہیں ایمان. بیٹا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مدد لینا. اور بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، ساری کائنات مل کر تمہیں تھوڑا سا فائدہ دینا چاہے، اللہ پاک نے پہلے ہی سے مقدر میں اس کو نہ لکھا ہو تو پوری کائنات مل کر، پوری دنیا مل کر بھی وہ تھوڑا سا فائدہ تمہیں نہیں دے سکتی. اور بیٹا اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان تھوڑا سا پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو نہ لکھا ہو مقدر میں،
لوح محفوظ میں، تو لوگ پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلم اٹھ گئے، صحیفے سوکھ گئے۔ یہ حدیث ہے بہت بڑی، جس حدیث شریف سے یہ تربیت کی مثال ملتی ہے کہ بچوں کی ایمانی تربیت پہلے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ABCD بولے تربیت کی کہ ان کا ایمان ٹھیک کریں۔ اب کوئی بولے گا بچوں کے ایمان کی تربیت کیسے کریں؟ ابھی جندب رضی اللہ عنہ کے حدیث میں اور اس حدیث میں جو ہے یہ ہمیں مثال ملتی ہے، دلیل ملتی ہے۔ ایمانی تربیت کرنی چاہیے قرآن سے پہلے۔ بچہ چھوٹا ہو، جب بولنے لگے، سمجھنے لگے باتوں کو، تو اس کو ایمان کی بنیادی باتیں بتانا چاہیے، جیسے اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلی بات، بیٹے اللہ ایک ہے، بس بچے کو سمجھ میں ہی بات کہ اللہ ایک ہے، مطلب دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، وحدانیت اللہ عز و جل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ آپ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو۔ بچہ چھوٹا ہے، اس کو ایک بات آپ نے سکھا دی کہ امی ابو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب اللہ کی یکتانیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اس کو معلوم ہوئی اس ایک جملے میں کہ اللہ عز و جل ایک ہے۔ بیٹے ہر چیز میں اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں، سب میں بیٹے اللہ ایک ہے، تنہا ہے، منفرد ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور بچہ یہ نہ سمجھے، بچہ سمجھے گا، بچے کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک ہے اللہ۔ یہ جملے نکلے منہ سے ماں باپ کے، بچوں کی ایسی ایمانی، یہ ایمان کی تربیت ہے، یہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے بچوں کو، ایمان بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان باللہ میں سب سے بڑی چیز ہے ایمان وحدانیت اللہ عز و جل، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور بچہ یہی ذہن لے کر بڑا ہوگا پھر کہ بچپن سے اس کو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ ایک ہے، بس اس کا کوئی شریک نہیں ہو۔ ایک کا مطلب ایک پارٹنر نہیں ہے۔ اچھا دیتا ہے تو ایک ہے، ایک دیتا ہے، سنتا ہے تو اکیلا سنتا ہے، جو کرتا ہے اکیلے کرتا ہے، ہر چیز میں وہ ایک ہے بیٹے۔ یہ ایمان کی تربیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ بچے کو بتانا، ایمان ہے یہ بھی، کہ بچے کو سوال کی شکل میں یا بغیر سوال کے، سوال کا کیا ہے، بچے سے سوال کرنا، بیٹے اللہ کہاں ہے بولو۔ اور ویسے فطرت کہتی ہے بچے کو، یہ میں آپ کو بتاؤں، بغیر تعلیم کے، بغیر سکھائے، بغیر تعلیم کے بچوں سے جب ایسے سوالات کیے گئے، کیسے اللہ کہاں ہے، تو بچوں کو بغیر سکھائے ہوئے بچوں نے جواب دیا اللہ اوپر ہے۔ فطرت کہتی ہے اللہ، لیکن ضرورت ہے اس چیز کی تعلیم کی بھی، کہ بچے کو سکھائیں بیٹے اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا عقیدہ ہے، کتنی بڑی ایمانی بات ہے یہ جو اللہ عز و جل کے بارے میں ہے۔ آج بہت سارے بچوں کو بچپن میں یہ ایمان کی ضروری اور اصل بات نہیں سکھانے کی وجہ سے یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، پختگی ہو جاتی ہے عمر میں، انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ اوپر ہے یا اللہ عرش پر ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اسی لیے آپ جب 50 سال کے آدمی سے یا 40 سال کے ڈاکٹر سے یا 50 سال کے انجینئر سے سوال کریں کہاں ہے اللہ، کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ رہتا ہے، ہر چیز میں رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ وحدت الوجود، اس کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود، اللہ ہر چیز میں ہے، ساری چیزیں کائنات کی اللہ ہے، اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ، وحدت الوجود، سارا وجود ایک ہے، کہ ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے، نعوذ باللہ، وحدت الوجود۔ اور ایک عقیدہ ہے عقیدۃ الحلول والاتحاد، حلول والاتحاد، یہ کیا ہے، اللہ ہر چیز میں حائل ہے۔ خطرناک عقیدہ ہے یہ، اینٹی اسلام عقیدہ ہے، اینٹی اسلام یہ عقیدہ کہ اللہ ہر چیز میں سمایا آیا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدت حلول والاتحاد، وحدت الحلول والاتحاد یا حلول والاتحاد،
حلول کا مطلب ہر چیز میں ہے، اتحاد یعنی ایک ہے اللہ ہر جگہ ہے. ساری چیزیں یہ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں تو الگ الگ ہیں، یہ سب اللہ ہی ہے حقیقت. بہت ہی کفریہ خطرناک قسم کا عقیدہ. کہاں سے آ رہا ہے یہ باہر سے آیا. ماں باپ نے بچپن میں بچے کو عقیدہ نہیں سکھایا، ایمان کی یہ ضروری تعلیم نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اب وہ بڑا ہو جائے گا، اس کو نہیں معلوم ہوگا، دنیا سے جو سیکھے گا وہ کہے گا. ہم جب سلف کی مثالیں دیکھتے ہیں سبحان اللہ، آج پڑھے لکھوں کو یہ نہیں معلوم، اور اس زمانے میں صحابہ کے دور میں بکریاں چرانے والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. بکریاں چرانے والے، بکری چرانے والا کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے؟ بکریاں چرانے والا. اس کی ایک مثال مسلم شریف کی حدیث میں آئی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنیے. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابی ہیں امیر معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ اور جوانیاں جو علاقہ تھا وہاں میری بکریاں چرایا کرتی تھی. تو ایک دن بکریوں کا حال پتہ کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے بکریوں کا، چر رہی ہیں نہیں چر رہی ہیں، سب ہیں خیریت سے، میں گیا، میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا. اس لونڈی نے مجھے یہ جواب دیا کہ ایک بکری کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا. اب ظاہر بات ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، جیسے عام انسان کو اپنی کسی مال کی کمی یا کسی نقصان کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے، مجھے بھی غصہ آ گیا. تو غصہ آ گیا تو میں نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا. کس کو؟ لوڈی. پھر احساس ہوا کہ نہیں میں نے غلط کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنے اس عمل کے بارے میں بتایا کہ مجھ سے غصے میں جو ہے ہاتھ اٹھ گیا اپنی لونڈی پر، جس نے جو بکریاں میری چراتی تھیں اور ایک بکری کی کمی کی اطلاع اس نے مجھے دی. تو مجھے غصہ آ گیا اور میں اسی حرکت ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ آپ نے بہت غلط کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مارنا صحیح نہیں تھا. ان کو بتایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ خود ایک تربیت ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ غلط کام تھا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اپنے کیے پر. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو بلاؤ. اس لونڈی کو بلایا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سوالات کیے اس لونڈی سے، وہ جو بکریاں چراتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلا سوال کیا بتاؤ اللہ کہاں ہے. اس سے پوچھا بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. تو اس عورت نے جو بکریاں چراتی تھی جواب دیا کہ اللہ اوپر ہے. دوسرا سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی عورت ہے. حدیث ختم. کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ کہ ایک بکریاں چرانے والی عورت کا یہ ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے، جو آج ایک پڑھے لکھے کا ایمان نہیں ہے. تربیت دیکھی. وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کام کرتی تھی، ان کی لونڈی تھی، وہ ان کے پاس کام کرتی تھی. خادمہ نہیں بولتے اس کو، لونڈی بولتے ہیں اردو میں، فصیح اردو کا لفظ ہے، کوئی غلط لفظ نہیں ہے. امتن عربی میں جس کو کہتے ہیں، امت یا اما اللہ، امت جیسے عبد غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. غلام اور لونڈیوں کا دور ہوتا تھا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ تربیت تھی، صحابی تھے، ایمان کی تربیت کہ بکریاں چراتی ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ اللہ اوپر ہے.
آج آدمی بکریاں نہیں چلاتا ہے، ایک فیکٹری چلاتا ہے، ایک کمپنی چلاتا ہے، سبحان اللہ، لوگوں کا باس ہے، پڑھا لکھا ہے، اور ایمان کا یہ حال ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے کہتا ہے۔ یہ تربیت کا دخل ہے اس میں۔ تو کہنے کا مقصد، اچھا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالات کیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ایسے سوالات کیے جائیں تو یہ غلط بھی نہیں۔ یہ جیسے بچوں سے سوال کیا جائے، شاگرد سے سوال کیا جائے، ساتھیوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کہاں ہے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، جی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے بارے میں یہ کیا سوال ہے، ایسے نہ پوچھیں آپ کہ اللہ کہاں ہے، نہیں پوچھنا ہی، سب کو پتہ ہے اللہ کہاں ہے، مطلب اللہ ہر جگہ ہے کہتے ہیں، اللہ ہر جگہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ اب اللہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ کہاں ہے، یہ صحیح نہیں ہے سوال۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ ایسا سوال کرنا غلط نہیں ہے، تعلیم کے لیے ایسے سوالات کیے جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، اور یہ آپ کے لیے خاص نہیں تھا کہ آپ کو اجازت تھی سوال کرنے کی۔ شریعت میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ عام ہوتی ہیں جب تک کہ کوئی چیز خاص نہ کرے اس کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال کرنا ایمان کی خبر لینے کے لیے، عقیدہ معلوم کرنے کے لیے اس عورت کا درست تھا۔ ویسے ہی ہم بھی اگر اپنے بچوں سے سوال کریں تو یہ درست ہوگا، یہ صحیح بات ہو۔ تو بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ان کو بتائیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اور یہی صحیح عقیدہ ہے جو قرآن سے ملا، جو حدیثوں سے ملا، اور جو سلف کے منہج سے ہمیں ملا، سلف صالحین کے منہج سے۔ اللہ تعالیٰ کی علویت کہ اللہ علی اوپر ہے، وهو العلی العظیم، الرحمن علی العرش استوى واللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہ قرآنی آیات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ۔ اس عورت سے پوچھتے ہیں بتاؤ اللہ کہاں ہے، عورت نے کہا اللہ اوپر ہے۔ دوسرا سوال اپنے بارے میں کیا کہ رسول مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ میرے بارے میں کیا، من انا، میں کون ہوں، جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقیدہ معلوم ہوا، دونوں ایمان معلوم ہوا، نبی کے بارے میں بھی ایمان، اللہ کے بارے میں بھی ایمان صحیح ہے کہ اللہ اوپر ہے، نبی کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان اس کا درست ہے کہ یہ رسول اللہ ہے۔ تو کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس عورت کو آزاد کر دو، چھوڑ دو اس کو، یہ ایمان والی عورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالات کرنے کے بعد اس عورت کے ایمان کی گواہی دی ہے اس حدیث میں، کہا کہ یہ مومنہ ہے، ایمان والی عورت ہے۔ کب دی؟ جب 2 سوالات کیے۔ کیا سوالات؟ اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں، اللہ کہاں ہے اور میں کون، 2 سوال۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو ایمان سکھانا چاہیے کہ بیٹے اللہ کہاں ہے، اللہ اوپر ہے، بس بیٹے اللہ کہاں ہے، اللہ عرش پر ہے، صحیح ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ آسمان میں ہے۔ اَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اللہ کہتا ہے اَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، کیونکہ عرش اوپر ہے، آسمان اوپر ہے، اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے۔ تو انسان اپنے بچے کو یہ تعلیم دے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے، یہ ایمان ہے۔ پھر ایمان کے ارکان بتانا بچوں کو، چھوٹے ہیں، پلرس آف ایمان یاد کر، بچے ذہین ہیں، چھوٹے بچوں کو سکھائی جا سکتی ہے چیزیں۔ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ سکھانا بچوں کو بچپن میں، قرآن کی تعلیم سے پہلے۔ قرآن پڑھانا ہے ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تعلیم دینا، یہ تربیت ہے بچوں کی کہ ماں سکھا رہی ہے بچے کو، بیٹے بیٹھو، ایمان کے ارکان کیا ہیں بتاؤ۔ ارکان کیا؟ ارکان لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، پلرز کیا ہیں؟ بس آپ لفظ سکھا دیں کہ ایمان یہ 6 چیزوں کا نام ہے بیٹے۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔
حفظ کرانا بچے کو، یہ ایمان کے ارکان ہیں، بیس ہے یہ دین۔ لوگوں صحابہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے، آج اس کی تعلیم نہیں۔ آپ دیکھیے بڑوں کو بھی شاید ایمان کے پورے ارکان نہیں معلوم۔ اگر پوچھے کیا ہے ایمان کی، ایمانیات کیا ہیں، ایمان کے 6 چیزیں کیا ہیں، یا کہیں 6 ضروری باتیں بچوں کو سکھائیں، 6 ضروری باتیں نہیں معلوم ہے، تو آپ 6 ایمان کی ضروری باتیں نہیں بتاتے ہیں، لوگ 6 الٹے سیدھے باتیں بتا دیتے ہیں، یا دوسری باتیں بتاتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ ارکان ہے یا اساس ہے یا اصول ہے یا قواعد ہے، لوگ سکھا دیں، کوئی 5 سکھا رہے، کوئی 10 سکھا رہے چیزیں، کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی ایمان کی بچپن میں۔ تو ایمان کے ارکان ہی یہ دیکھیے، یہ اساس ہے، قرآن اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ قرآن ہے۔ یہ جو ایمان کے ارکان ہیں 6، یہ بتانے چاہیے بچوں کو، بچپن میں یاد دلانا ان کو، اور یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھنا، پھر بچوں کو حفظ کرانا، یہ چیزیں حفظ کرانا بچوں کو بائی ہارٹ، پھر ان سے پوچھنا بعد میں 1 ہفتے کے بعد، بتاؤ بیٹے ایمان، ہاں اللہ کہاں ہے، کون بولے، بچوں کو اللہ اوپر ہے، شاباش، صحیح جواب، انعام بھی دے۔ سلف سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جو ہے ہدیے دیتے تھے بچوں کو، ایمان سکھا کر ہدیے اور تحفے دیتے تھے، گفٹس دیتے تھے ان کو، تاکہ جو ہے وہ خوشی سے سیکھیں۔ یہ بھی سلف سے ثابت ہے، سلف میں واقعہ صحابہ کے واقعات ہیں کہ وہ ہدیے دیتے تھے جی۔ تو یہ چیزوں اسی طریقے سے ایمان کے ارکان سکھائے جائیں بچوں کو، اور ایمان کی شاخیں بتائی جائیں، جس سے صحابہ جو ہے سکھاتے تھے ایمان کی شاخیں۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اونچی شاخ قول لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث سکھانا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اونچی چیز لا الہ الا اللہ کا قول ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سب سے نچلی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا، شرم و حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حدیث ختم۔ سکھائیں ایمان کے ارکان سکھائے، شارٹ، صرف تفصیلات میں نہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے وغیرہ، یہ تفصیلات ہیں، تقدیر پر ایمان لانے کے ارکان کیا تفصیلات ہیں۔ بچہ ہے، بچے کو ایمان کے 6 شاخیں یاد کرا دیا آپ، اللہ کہاں ہے بتا دیا آپ، اللہ ایک ہے پہلے بتائے، اللہ کہاں ہے بتا دیے، ایمان کے 6 ارکان بتا دیے، ایمان کی شاخیں بتا دیں جو ابو ہریرہ کی حدیث میں ہیں، 70 سے زیادہ ہیں ایسے، بس اباؤ 70 ہے۔ فرسٹ کیا ہے، سب سے اونچی، سب سے بڑی شاخ، سب سے بڑا جز ایمان کا لا الہ الا اللہ، اور سب سے نچلا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ بچے کو نہیں سمجھنا، بھائی پتھر ہے، کانٹا ہے، کوئی چیز ہٹا دو بیٹے، یہ ایمان ہے نیچے، اور حیا، شرمانا، یہ بھی ایمان ہے، ہو گئے ایمان کی شاخیں۔ اور ایک چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ایمان ہے، اسلام کا رکن ہے، اس کو بھی سکھانا، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ لائن سے سکھانا بچوں کو، 5، کیونکہ یہ اسلام ہے، یہ دین اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے پلر ہیں۔ تو بچے کو لا الہ الا اللہ، ایسے شہادتیں نہیں سکھانا، بولنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس ایسے شارٹ میں بھی قائم کرنا، دینا، وہ ورڈز نہ بھی سکھائیں چلے گا، ابتدا شروع، بچے کو کم سے کم پتہ چلے کہ اسلام کے 5 پلر ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو بچے کو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے آ گیا، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بچے کی زندگی میں اس کا بہت اثر پڑتا ہے، جو کلمہ توحید بچے کو سکھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، دنیا کا سب سے بڑا سچ آپ نے بچے کو سکھایا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑا سچ کیا ہے دنیا کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ سب سے بڑا کلمہ آپ نے، دنیا کا سب سے بڑا جملہ آپ بچے کو سکھا رہے، لا الہ الا اللہ، بچے کو سکھائیں۔ یہ تربیت ہے بچوں کی کہ ان کو یہ بیسک چیزیں بتائی جائیں، کلمہ،
اسلام کے ارکان، ایمان، اللہ کہاں ہے، ایمان کے ارکان، ایمان کی شاخیں، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو، جیسا کہ سلف نے لکھا ہے اس سلسلے میں کافی، کہ بچوں کو اللہ کی ذات سے محبت بچپن میں تربیت، ماں اور باپ، یہ ماں کا بھی رول ہے، باپ کا بھی رول ہے۔ ماں زیادہ بچے کے ساتھ رہتی ہے، ماں بٹھائے بچوں کو سکھائے۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا، ماں کو خود نہ معلوم ہو تو فاقد الشیء لا یعطیہ، عربی میں کہتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ کچھ ہو تو میں دوں گا نا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کیا دوں گا؟ عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا دے گا؟ آپ آئے مجھے کچھ دو، بھائی میں بھی تمہارے جیسا ہوں، میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں، ہو تو دے گا نا آدمی۔ تو اسی لیے تربیت میں نے پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا اس کو کہ بچوں کی تربیت کے میں اپنی تربیت ضروری ہے، پہلے ہمیں معلوم ہو تو ہم سکھائیں گے۔ ماں کو خود نہیں پتا اللہ کہاں ہے تو ماں کیسے جو ہے بچے کو بتائے گی کہ اللہ اوپر ہے؟ ایمان کے ارکان امی جان کو ہی نہیں معلوم، ماما ایمان کے ارکان نہیں جانتی ہیں تو بچوں کو کیسے ایمان کے ارکان سکھائیں گے؟ تو اسی لیے میں نے بتایا تھا شروع کہاں سے ہوتی ہے تربیت، یاد دلا رہا ہوں صرف بھولے نا، شادی سے پہلے تربیت شروع ہوتی ہے بچوں کی، بچے نہیں، بچوں سے پہلے، شادی سے پہلے تربیت شروع ہوتی ہے کہ آپ شادی کس سے کر رہے ہیں؟ دیندار، جس کو ایمان معلوم، اسلام معلوم، یہ چیزیں معلوم، ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں لائیے جو آپ کی بیوی بنے گی، کل آپ کی انشاءاللہ بچوں کی ماں بنے گی۔ ایک اور میں نے بتا دیا تھا راستے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو آپ، یہ دورہ جو ہے ہماری جوانی میں ہوتا تو شاید ہم تلاش کرتے، اب تو بچے والے ہیں، میں نے وہ بھی بتا دیا تھا۔ اب کیا کریں، گھر میں بیوی ہے اور وہ اوپر بیٹھ کر سن رہی ہے ہماری بیوی، اب کیا کریں؟ تو اب بھی سکھائیں، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ دروس میں لے جائیں، مدارس میں لے جائیں، الحمدللہ مدرسے ہیں یہاں پر، جیسے دار ام سلیم ہے، عورتوں کا مدرسہ ہے، تعلیم ہو رہی ہے، آپ جائیے۔ تو مدرسے ہیں چدہ میں الحمدللہ، ایک نہیں ایک سے زیادہ مدرسے ہیں، اور دروس کا اہتمام ہوتا ہے، علماء دروس دیتے ہیں، مساجد کا درس ہے، دعوت سینٹرز کے دروس ہیں، لے جائیے اپنی خواتین، بتائیے ان کو، سکھائیے، یا اگر آپ دیکھتے ہیں عالمہ ہیں یہاں کوئی تو ان کے گھر لے جائیے، سکھائیے ان سے ایمان، اسلام، ارکان، یہ بیسک عقیدہ سکھائیے اپنی بیوی کو، تاکہ آپ کی بیوی سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائے۔ تو بہرحال الحمدللہ راستے موجود ہیں، سیکھنے والے چاہیے، صرف عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ایسے نہیں کہ اب کیا کریں، اب کیا سیکھیں، عمر گزر گئی، ایسے نہیں کہنا چاہیے اب کیا سیکھیں، عمر گزر گئے، نہیں، سیکھیں۔ آپ سلف کے واقعات پڑھیں، بہت سارے علماء بڑے بڑے جنہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان کے جب سوانح حیات، ان کی جب ہسٹری پڑھی گئی تو انہوں نے علم جو ہے جوانی کے بعد حاصل کیا، یعنی کوئی 30 سال کے بعد انہوں نے علم شروع کیا، ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں، اس کے 30 سال کے بعد انہوں نے علم شروع کیا اور علم حاصل کیا اور پھر کتابیں لکھی، جن کتابوں سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں آج، سبحان اللہ۔ لہٰذا عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آدمی شرمائے نہیں علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کہ میں اتنی بڑی ہوں، میں کہاں جاؤں گی، کیا سیکھوں گی، نہیں، میں اتنا بڑا ہوں، میں کیا سیکھوں گا اس عمر میں اب جا کے، اب میں ایمان سیکھوں گا، ایمان کے ارکان سیکھوں گا، بالکل سیکھے، بچپن میں نہیں سیکھے اب سیکھیے، کیونکہ ضروری ہے یہ چیزیں۔ تو آدمی، بہرحال بات آئی کہ ماں کو پتا ہو تو ماں سکھائے گی، تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کا یہ رول ہے گھر میں کہ بچوں کو وہ ایمان کی باتیں سکھائے سب سے پہلے، اور اس کے لیے اہتمام ضروری ہے، وقت۔ عام طور پر کیا ہے، عام طور پر ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ رول ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ میں ان کو کھلاؤں پلاؤں اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں، جیسے کپڑے ہیں، صفائی ہے وغیرہ، بس وہ سمجھتی ہے میں نے یہ کر لیا، میں نے جو ہے اپنی ذمہ داری، اپنا رول ادا کر لیا۔ نہیں، تربیت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے آپ بچے کے پیٹ کا خیال کر رہی ہیں، بچے کے جسم کا خیال کریں، صفائی ہو رہی ہے، بچے کے پانی کا خیال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تربیت دینی، ایمان، اسلام، عقیدہ، یہ کون سکھائے گا؟ بچہ
بچپن میں کہ ابھی اسکول نہیں گیا، ہم اسکول نہیں اسٹارٹ، بچہ ماں سے اٹیچ زیادہ رہتا ہے. اور بتایا تھا ہم نے ماں اور باپ میں زیادہ جو بچوں بچپن میں جو تربیت کا رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ والد معروف ہے یہ بات عام طور پر کہ وہ کمانے کے لیے ان کو باہر جانا پڑتا ہے. جیسے جابس کرتے ہیں لوگ، بزنس کرتے ہیں تو ان کو جانا پڑتا ہے مارکیٹ میں باہر پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ پیسے سے گھر چلتا ہے. تو گھر میں کون ہے؟ بچے کے پاس ماں ہے. بچہ ماں سے اٹیچ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ جملہ غلط نہیں ہے، اگرچہ وہ حدیث نہیں ہے. وہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود، یہ جملہ سنے نا، تو یہ کوئی آیت نہیں ہے قرآن کی، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے، حدیثوں کی روشنی میں صحیح ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ایک حدیث ہم نے شروع میں مسئولیت پر بتائی تھی، ایک حدیث کہ تم سب مسئول ہو، ذمہ دار ہو، اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے. وہاں ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے متعلق کل پوچھی جائے گی. تو گھر کی ذمہ دار ہے عورت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور گھر میں بچہ ہوتا ہے، اور ماں سے اٹیچمنٹ زیادہ گہرا ہوتا ہے بچے کا. جی پکی بات ہے، کیونکہ وہ زیادہ وقت بچپن میں کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ زیادہ. اس کا پیمپر چینج کر رہی ہے ماں، اس کی صفائی کر رہی ہے، اس کو دودھ پلا رہی ہے، کون؟ ماں ہے. ماں ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے وہ زیادہ، ماں کو سن رہا ہے زیادہ، اس کی نظروں میں ماں ہے سب سے زیادہ. تو اس ماں کا یہ رول ہوتا ہے کہ بچے کو ایمان سکھائے. کب؟ جب بچہ بولنے لگے، سمجھنے لگے. ظاہر بات ہے، وہ 8 مہینے کے بچے کی تو بات ہم نہیں کر رہے ہیں، بات سمجھ سکتے ہیں. 8 مہینے کے بچے کو 5 مہینے کے بچے کو بول رہے ہیں اللہ کہاں ہے، بولو اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے. وہ کیسے اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کچھ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے یہاں پر. پھر ساتھ میں والد کو، کہ والد جب بھی موقع ملے، یہ نہیں کہ موقع نہ ملے، موقع ملتا ہے، اور بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. چھٹی ہو جیسے چلو، عام طور پر ذہن میں کیا ہے؟ بچوں کو ٹائم دینا، گھمانا بچوں، جھولے جھلانا، سمندر پہ لے جانا. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن جہاں بات ہم کر رہے ہیں ابھی جس پوائنٹ پر کہ ایمانی تربیت بچے کی، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ وہاں لے جائیں، وہاں لے جا کر ایمان کی تربیت کریں. بچہ چھوٹا ہے، سمندر پر لے گئے، دیکھو بتاؤ یہ کیا ہے؟ بچے کو معلوم ہے پانی ہے، چھوٹا ہے بچہ، سمندر ہے، کہاں سے آیا پانی؟ خالی سمندر دکھا کے آتے لوگ بچوں. لیکن یہ وہاں ایمان کی تربیت کر سکتے ہیں. آپ پہاڑ کے پاس لے جائیں، وہاں بھی ایمان کی تربیت کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی جدہ کے گارڈن میں یا پارک میں جدہ کے بچوں کو جھولا جھلاتے جو ہے ایمان کی تربیت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جو ہے احساس ہو اس کا. اوپر دیکھے گا بچہ، جھولا جھولتے، یہ کیا ہے؟ آسمان ہے، کس نے بنایا؟ کس نے اونچا کیا؟ اللہ نے اونچا کیا. یہ آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. اللہ کہاں ہے بیٹے؟ اوپر ہے. بتائیں، اوپر. تعلیم دے رہے. سمندر کو دکھا کر آپ بتائیں کیا ہے؟ یہ سمندر ہے، پانی. کس نے پانی اتارا ہے؟ یہ پانی کہاں سے آیا؟ اوپر سے. اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. تربیت ہوگی. عقیدہ ایمان کی تربیت آپ نے دے دی. پہاڑوں کو دکھا کر، پہاڑوں کو گاڑا ہے کس نے؟ اللہ نے. کس نے پیدا کیا پہاڑ کو؟ سمندر کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. امی ابا ہیں؟ نہیں ہے. بیٹا بیٹی ہے؟ اولاد ہے؟ نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. تربیت، سبحان اللہ. یہ والد کی بھی ذمہ داری ہے، والدہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جو ہے ایمانی اور دینی اسلامی تربیت کریں. اسی طریقے سے بچوں کی ایمانی تربیت میں ایک بات یہ بھی ہے، یہ بنیادی چیزیں ان کو سکھا دی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو روزمرہ کی دعائیں سکھانا، بچوں کو روزمرہ کے اذکار سکھانا، اس کا بھی بہت زیادہ دخل ہے تربیت میں. کیا مطلب اذکار؟ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو سکھایا یا غلام سم اللہ. تربیت دیکھیے حدیث کی روشنی میں، یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک.
اے بیٹے اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. حدیث میں 3 باتیں پیارے رسول سکھا رہے ہیں بچے کو. بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور سامنے سے کھاؤ. 3 چیزیں. دیکھیے بچے کو کہہ رہا ہے بسم اللہ کہہ کر کھانا. تربیت ہے یہ. ایک تو ایمانی تربیت ہوگی، اب دوسری جو ہے دعائیں سکھانا بچوں کو. اب واللہ تجربہ کہتا ہے بچپن میں جو دعائیں یاد کر لی گئی ہیں، ماں باپ نے جو دعائیں یاد دلائی ہیں، وہ زندگی بھر یاد رہتی. جب چھوٹے تھے جو دعائیں آپ نے یاد کی ہیں وہ آج بھی یاد ہوں گی آپ کو، اور ہمیشہ یاد رہے گی آپ کو. بسم اللہ پڑھ کر کھانا، اللہ کا نام لے کر کھانا، یہ جو ہے دعا. اچھا، اس سے پہلے ایک پوائنٹ میں بتا رہا تھا، وہ اللہ سے محبت پیدا کرنا بچے کے دل میں. کیونکہ بچپن ایسی چیز ہے، بچہ جو ہے پیار کا محتاج ہوتا ہے. عام طور پر تجربہ کہتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں بچے کو جو ہے پیار چاہیے، لاڑ. اسی لیے کہتے ہیں چھوٹے بچوں پر سختی نہیں کریں. بچہ چھوٹا، بعض لوگ سمجھتے ہیں بچوں سے میں میرے بچے کو جلد بناؤں گا، جلد سخت بناؤں گا، بہادر بناؤں گا. تو وہ کیا ہے، ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، سخت رکھتا ہے بچے کے ساتھ، سخت رویہ اختیار کرتا ہے. غلط ہے. رفق ضروری ہے، نرمی. کیونکہ بچہ جو ہے سختی پسند نہیں کرتا ہے. بچہ جو بچے ہوتے ہیں، میں چھوٹی ایج کی بات کر رہا ہوں، بچپن کی، تو وہ پیار کے محتاج ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ان سے پیار سے آپ بات کریں. لاڑ پیار کی عمر ہوتی ہے وہ سب، وہ سختی کی عمر نہیں ہے. وہ حدیث میں کیا ہے، 4-5 سال میں بچے کو جو ہے مارو، نماز نہ پڑھے تو. مجھے نماز نہیں پڑھنے پہ مارنے کا حکم ہوا. 10 سال ہے وہ تو 10 سال ایک عمر ہے. بات ہم 10 سال کی نہیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی عمر. ہاں بچے چھوٹے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ ہے. یہ ایج میں سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی سے سمجھانا چاہیے بچوں کو. تو اس ایج میں بچہ پیار اور محبت کا بھوکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو محبت. آپ دیکھیے، آزما کر دیکھیے چیز. آپ کسی کے گھر گئے، دوست کے، ساتھی کے، ان کا بچہ ہے اس عمر کا جو 4 سال کا ہے، 3 سال، اس کو پیار سے اپنے پاس بلائیے. آپ اجنبی ہیں اس کے لیے، آپ کو نہیں پہچانتا ہے بچہ، لیکن آپ بچے سے پیار سے اس کا رویہ اختیار کیجیے. دیکھیے بچہ آپ کے قریب آ کر بیٹھے گا، حالانکہ 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا چھوٹا ہے بچہ، لیکن جب پیار سے اس کو آپ بلائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، محبت کا اظہار کریں گے، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، کیا ہے بیٹے، یا محبت بھرے الفاظ استعمال کریں گے. بیٹے کیا حال ہے، بیٹے اچھے ہیں آپ، کیسے ہیں، کیا نام ہے میرے بچے کا، پیارا بیٹا کیسا ہے، پیارا بیٹا بچہ خوش ہوتا ہے. انکل بہت اچھے ہیں بولے گا اندر جا کے. جی تربیت ہے یہ، محبت. بچہ محبت چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت پیدا کرنا اس کے دل میں اس عمر میں. کیونکہ وہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کو. تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی محبت بچے کے دل میں پیدا کریں، جملوں سے، واقعات سے. بیٹے اللہ بہت اچھے ہیں، سب سے اچھا اللہ ہے، بہت پیارا ہے. دیکھو بابا کو کون کھلاتا ہے، بارش کون برساتا ہے. اللہ کے کاموں کو بتا کر، اللہ کی مخلوق کو بتا کر اللہ کی محبت بچے کے دل میں پیدا کرنا، تاکہ دل میں جو ہے محبت پیدا ہو جائے بچے کو، اور وہ محبت میں اللہ کی عبادت کرے آگے، جو کہ عبادت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، عبادت کے 3 ارکان ہیں. اللہ کی جو بندگی ہوگی، عبادت ہوگی، محبت سے، ڈر سے، امید سے. یہ ایج میں بچے کو اللہ کی محبت چاہیے، تاکہ جب محبت ہوگی، جیسے میں نے ابھی چھوٹی سی ایک مثال دی تھوڑی سی، کہ کوئی اجنبی آدمی جب کسی کے گھر جائے اور بچے کو بلائے اور محبت سے پیش آئے، تو بچہ اس کے قریب ہوگا یا دور ہوگا. اور بغیر محبت کے دیکھیے سختی سے پیش آئیے آپ، بچہ قریب نہیں آئے گا، دور سے دیکھے گا، اور آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ڈر جائے گا، دور جائے گا. ارے نہیں سخت ہے انکل بہت غصے والے ہیں. جی تو جیسے محبت سے بچہ قریب ہوتا ہے، اللہ سے محبت آپ دیں گے، اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ سے محبت کی تعلیم دیں گے، تو بچہ اللہ کے قریب رہے گا، دور نہیں رہے گا.
کیونکہ آپ نے اس کو تعلیم دی کہ اللہ بہت اچھا ہے، اور حقیقت میں اللہ اچھا ہے، کوئی شک نہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ تعلیم دینا بچے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آئیے اس کے بعد بچوں کو روزمرہ کی دعائیں سکھانا، یہ بھی بچپن کا کام ہے تربیت کا. ماں اور باپ دونوں، ان کو یاد نہیں ہو وہ یاد کر لیں. میں نے کہا ہر چیز میں پہلے اپنی تربیت، اپنی اصلاح ہے. ماں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے. کھانے پینے سے پہلے پڑھنے والی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ یا غلام سم اللہ، اے بیٹا اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے. تو کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا، پینے سے پہلے اللہ کا نام لینا. بچے اب یہاں کیا ہے، توجہ نہیں ہوتی عام طور پر. بچہ جاتا ہے، پانی لیتا ہے، پی لیتا ہے. 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، کوئی چیز کھانی ہو لیتا ہے، کھا لیتا ہے. کھانا پینا چلتے رہتا ہے بچے کا، ٹھیک ہے، چاکلیٹ کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، دودھ بھی پیتا ہے بچہ، فلٹر استعمال. لیکن وہاں ماں کا یہ کام ہے بسم اللہ بولو بیٹے، بسم اللہ، ہاں پیو، بسم اللہ، پی رہا، بسم اللہ بولو، اب کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھا رہا ہے. بچے کو بات سمجھ میں آئے گی، امی بار بار کہہ رہی ہیں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے پینے سے پہلے بسم اللہ. اس کا مطلب کچھ بھی کھاؤں کچھ بھی پیوں پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ. تربیت ہو گئی. یہ بڑا ہے، میں دعائیں، دعا سکھا رہے ہیں آپ. یہ دعا اسی طریقے سے روزمرہ کی اور دعائیں، جیسے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں بچوں کو سکھانے کی جو حصن مسلم میں موجود ہے. ماں کو یاد نہ ہو یاد کر لے. کھانے پینے سے پہلے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا ورزقنا وجعلنا مسلمین. یا اور بھی جو دعائیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، واش روم میں جانے کی، باہر آنے کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چھوٹی دعا سکھاؤ بچہ. اللہم 1 دن 2 دن 3 دن یاد کر لے گا بچہ. باہر نکلو غفرانک. چلو گھر سے باہر بھی جاتے ہیں نا بچوں کو لے کر، کیا دعا پڑھ کے نکلنا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. دعا. گھر میں داخل ہو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، واش روم میں، حمام میں، باہر آنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا. یہ ڈیلی لائف ہے. بچے کے ساتھ ہے یہ ساری چیزیں. سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعائیں. تربیت ہے یہ. ماں سکھائے بچوں کو، کیونکہ ماں سلاتی ہے بچے کو، ماں اٹھاتی ہے بچے کو، ماں کھلاتی ہے بچے کو، ماں پلاتی ہے بچے کو. ماں باپ دونوں بار. زیادہ ماں ہوتا ہے نا یہ آفس میں رہتا ہے، کون کھلا رہا ہے بچے کو، کون کھلا رہا ہے؟ ماں سکھائے. جب وہ ہو وہ سکھائیں. کون؟ میاں جی، بھائی صاحب، وہ بھی سکھائے. گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بیٹے چلو دعا پڑھو. دعا پڑھ کے نکل رہے ہیں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ بچے کو عادت ہو جائے گی. تو عبادت کی عادت، علماء نے کہا اس کو عبادت کی عادت ڈالنا. دیکھیے کیونکہ بچہ ایک عادت جو جیسی عادت ڈالے ویسے ہوگا بچہ. عادت ڈالیے آپ بچے کو، رات میں 12 بجے سلانے کی عادت ڈالیے، بھلا 12 بجے ہی سوئے گا، 10 بجے نہیں سوئے گا. ہے عادت کا دخل. بچے کو 9 بجے سلانے کی عادت ڈالیے آپ، بچہ 9 بجے نیند آئے گی اس کو. کسی کے گھر میں بھی جائے گا نیند آئے گی 9 بجے. یا اس کو آزمانا ہو تو جو اسکول جاتے ہیں بچے رات میں جلدی سوتے ہیں، ویکینڈ پر رات میں ان کو جلدی نیند آتی ہے کیونکہ عادت بنی ہوئی ہوگی سونے کی، ہے نا. 9 بجے سلاتے ہیں آپ بچوں کو تو تھرسڈے بھی 9 بجے اس کو نیند آئے گی. یہ اور بات ہے کہ آپ نائیں گی، کل جمعہ ہے 1 بجے تک جاگو، جگاتے ہیں یہ اور بات ہے. لیکن اس کو نیند آتی ہے 9 بجے کیونکہ آپ نے عادت ڈالی ہے. جی یہ جسم ہے ایسے، عادت انسان کی زندگی ہے ایسے. تو دعاؤں کی عادت ڈالنا بچوں کو، عادت ڈالنا دعاؤں کی. یہ اچھی عادت ہے کیونکہ عادت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی اور ایک بری. اچھی عادتیں ڈالیں بچہ اچھا رہے گا، بری عادتیں ہوں گی بری جی. تو دعائیں یہ جیسے سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا. بیٹھو بیٹھو جی. کپڑے نئے کپڑے پہننے کی الگ دعا ہے، کپڑا پہننے کی دعا الگ ہے. گھر میں دعاؤں کی کتاب رکھیے آپ، صحیح دعا. اچھا یہ بھی جو دعائیں 2 قسم کی، ہر چیز میں 2 قسم ہے نہیں، اصلی تقلیدی، اوریجنل ڈپلیکیٹ ہے نہیں. تو صحیح دعائیں سکھائیں، وہ غلط دعائیں نہیں. یہ انگلی کے ناخن نکالنے کی ایک دعا، دوسری انگلی کے ناخن نکالنے کی دعا الگ، تیسری کی دعا الگ، چوتھی کی دعا. کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ناخن نکالنا ہے، صفائی ہے،
لیکن دعائیں ہر انگلی کی الگ الگ کہیں بھی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دعائیں صحیح دعائیں سکھائی جائیں، اذکار الصحیحہ، ادعیہ الصحیحہ. جو ضعیف موضوع روایتیں ہیں ویسی دعائیں نہیں. تو بچہ وہی یاد رکھے گا پورا، بچپن میں امی نے یاد دلایا تھا. نہیں، یہاں بھی ضروری ہے ہم چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں کہ ہم جو سکھا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بیٹے اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے بولو، بچہ ہر جگہ ہے بولے گا، غلط سکھا رہے آپ. اللہ دو ہے سکھا رہے ہیں تو دو بولے گا اللہ، ظاہر بات غلط چیز سکھا رہے ہیں. تو یہاں بہت ضروری ہے یہ بات سوچنا ماں باپ کہ ہم بچوں کو جو چیز سکھا رہے ہیں وہ صحیح یا غلط. ماں سمجھ رہی ہے کہ میں صحیح سکھا رہی ہوں دعائیں، بسم اللہ، جیسے بچے کو دعا دیا بسم اللہ وعلا برکت اللہ وعلا توفیق اللہ، دعا سکھا رہے کھانے سے پہلے، جبکہ یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. بسم اللہ ہے تو آپ بسم اللہ سکھائیے. اللہم بارک لنا ہے تو اللہم بارک لنا سکھائیے. سمجھا؟ غفرانک ہے تو غفرانک. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کیا ہے، چھینک آ رہی بچے کو، چھینک، بچہ چھینکتا ہے یا 8 سال کے بعد چھینک آتی ہے؟ نہیں، چھینک کبھی بھی آتی ہے. تو جب بالوں میں چھینک کبھی بھی آ سکتی ہے تو پھر بچے کو چھینکتے وقت کی دعا سکھا دیں. کیا ہے چھینکتے کے وقت کی دعا؟ الحمدللہ. ماں بولی کہ نہیں میں بچے کو زیادہ سکھاؤں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بولو بیٹے، بچہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بولے گا. بڑا ہوگا چھینکے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بولے گا. حدیث میں یہ نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. صحیح ہے یہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا الحمدللہ کہو، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ایسے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. ایسے، حالانکہ دیکھیے وہ جو پڑھ رہے ہیں آگے وہ غلط نہیں پڑھ رہے ہیں. ماں سوچ سکتی ہے یہ کہ درود کی بہت فضیلت سنی میں، تو میں چھینکنے کے بعد ہی بچے کو درود سکھاؤں گی. کیا الحمدللہ پڑھنے کے بعد بچہ میرا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میرا بچہ. 1 مرتبہ درود بھیجے گا 10 رحمتیں ملیں گی. وہ حدیث صحیح ہے 1 مرتبہ، لیکن یہاں درود بھیجنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر زیادہ جانتے ہیں ہم سے حدیثوں کو، دین کو. ان کی تربیت کس نے کی؟ عمر ابن خطاب نے کی رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ عمر ابن خطاب، امیر المومنین، دوسرے خلیفہ. جی ان کی فضیلت معلوم ہے، ان کی تربیت ہے وہاں پر. اس سے اچھی تربیت ہم دے سکتے ہیں؟ عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے زیادہ دین ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ درود کے مسائل ہمیں معلوم ہوں گے، ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں ہو سکتی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اٹھے بیٹھے ہیں، صحبت میں تھے ان کے. اللہ اکبر. تو وہ منع کرتے، کہتے ہیں ایسے ہمیں نہیں سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحمدللہ کے بعد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھو، بلکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ ہے الحمدللہ. بس چھینک آئے تو الحمدللہ بس، آگے نہیں پڑھنا کچھ اور، کیونکہ یہ زیادتی ہے اور زیادتی بدعت ہوتی ہے دین میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا، جیسے جس وقت وہی، ویسے اتنا اسی وقت کرنا، یہ سنت ہے، اصول میں سے ہے. یہ بڑھانا نہیں کوئی چیز، گھٹانا نہیں کوئی چیز، زیادہ نہیں کریں گے دعاؤں میں یا عبادات میں، اقوال میں، افعال میں، نہ کمی ہوگی. جی یہ محبت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جتنا کیے جیسے کیے اتنا ہی کیجیے. بس اٹھے اٹھیے، بیٹھے بیٹھیے، ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائیے، باندھے ہاتھ باندھیے، جہاں باندھے جتنا، جیسے ہر چیز. سبحان اللہ پڑھے 33 مرتبہ، آپ بھی سبحان اللہ پڑھیے. 35 مرتبہ مت پڑھیے، 2 زیادہ کر دیا آپ. سبحان اللہ ہے نا نماز کے بعد پڑھنے کا اذکار. سبحان اللہ کتنی مرتبہ ہے؟ 33، 33 4 نہیں ہے، 34 مرتبہ کوئی پڑھے گا محبت میں، اللہ کی محبت میں. ایک اور سبحان اللہ بول دوں گا، نیکی اور ایک مل جائے گی. نہیں ملے گی، گئی نیکی. اتنا ہی پڑھنا. سسٹم کھولنے کے لیے پاسورڈ ڈالتے ہیں لوگ، ڈالتے ہیں نا،
جیسے 4 5 6 7 سسٹم کھول آن 4 5 6 7 یہ آپ نے پاسورڈ ڈالا ہے. ایک آدمی بیٹا بولتا ہے ابا 4 5 6 7 ہے, میں 8 بھی ماروں گا, کھلے گا نہیں. مثال سمجھنے کی کھلے گا نہیں. دیکھیں یہ ایسا ہے, میں تھوڑا بھی آگے پیچھے کروں گا نہیں کھلے گا. زیادہ نہیں کرنا. اچھا کم کریں گے, 4 5 6 7 ہے, 4 5 6 مارا بچہ پاسورڈ, نہیں 7 بھی مارنا, نہیں کھلتا نا. تو ایسی جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے, جیسے کیا ہے, جیسے سکھایا ہے ویسے کرو, دروازے کھلیں گے جنت کے آپ کے لیے انشاءاللہ, ورنہ نہیں کھلیں گے. تو الحمدللہ یہ دعا بچوں کو سکھانا ماں کا کام ہے, باپ کا, والد کا کام ہے. اور سننے والے کو یرحمک اللہ, اور صحیح سکھانا. یا رحمک اللہ سکھاتے ہیں لوگ بات ہمارے پاس. دیکھیے غلطی ہے, بچپن میں سیکھا یا رحمک اللہ. اب جب بھی بڑا ہو گیا, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بنا, کوئی چھینکتا ہے اس کے سامنے الحمدللہ بولا, اچھا یا رحمک اللہ بولتا. یا رحمک اللہ کیا ہے, صحیح ہے لفظ نہیں. تو تعلیم صحیح ہو, یہ بات یاد رکھیے آپ. تعلیم غلط ہوگی ویسے ہی غلط پڑے گا, وہ غلطی ویسی رہے گی ہمیشہ, مشکل ہو جائے گی پھر بعد میں. جیسے جو ہے قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد, بچہ قل هو اللہ پڑھ رہا ہے. کیا ہے نظر, قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے. ارے قل کون سکھائے بھائی, قل نہیں ہے, قل ہے, قل قاف ہے, خا نہیں ہے. ارے قل هو اللہ احد بولے تھے امی, ارے امی غلط بولے بھائی, امی کو بلاؤ. امی کیوں بولے غلط, ارے ہمارے امی ایسی بولے ہم کو. اللہ وہ کہاں ہے, چلے گئے. قل هو اللہ, قل ہے. حیدرآباد میں جو ہے قاف کو خا استعمال کیا جاتا ہے, غلط. ٹھیک ہے, اب زبان الگ ہے. قربانی کا میٹھا بولیے اب چلے گا, کچھ بھی غور پڑتا. حالانکہ وہ قربانی ہے, بولتی ہے قربانی بولتے جائیں. ارے قربانی دینا ہے, چلیے بکری کی قربانی دے کے آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوتا, گناہ نہیں ہوتا, قربانی بول رہا ہے ٹھیک. لیکن قل هو اللہ احد غلط. ایسے جو ہے ذرا ہمارے بامبے وغیرہ قل هو اللہ احد, اس طرح بھی وہ قاف کو قاف پڑھیں گے, قل کو قل پڑھیں گے. تجوید ہے نا, قرآن دعا سکھا رہے تو صحیح سکھانا. جیسے یا رحمک اللہ غلط ہے, یرحمک اللہ بولو, یرحمک اللہ, یرحمک اللہ. آپ بھی بولیے, بچے کو بھی بتائیے کہ بچہ اگر کسی چھینکنے والے کی چھینک سنتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو وہ بچہ یہ پڑھے یرحمک اللہ, یا رحمک اللہ, یا رحمت اللہ نہیں. ویسے قل غلط ہے, قل صحیح ہے, قل بھی صحیح ہے. قل واللہ احد, قل واللہ احد مہاراشٹر سائڈ کے لوگ نہیں, قل ہے وہ کاف پڑھ رہے ہیں آپ. قرآن میں کیا ہے, قل هو اللہ احد, اور ہا فرق ہے. یہ سب بچے سکھانا چاہیے. اب ماں کو تجوید نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, ماں سیکھے, یا ایسے لوگوں کا اہتمام کرے جو بچوں کو صحیح تلفظ سکھائیں, صحیح پروننسیشن جس کو کہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ انگریزی ہمارا بچہ صحیح بولے, واٹ نہیں بولے, واٹ, واٹ غلط ہے نا, واٹ بولے تو, یا اور بھی صحیح سکھاتے ہیں لوگ. نہیں یہاں نہیں, سب سے بہتر انگلش یا ان کی انگلش ہوتی ہے, اس اسکول میں ڈالوں گا میں بچہ, پروننسیشن میرے بچے کا صحیح ہونا چاہیے, واٹ نہیں بولے وہ. تو ویسے جو ہے یہ تو دنیا میں جب اب اتنا ہے, دین ہے, یہ تو یہ قرآن ہے, دین کی باتیں ہیں, دعائیں ہیں, تو یہاں کتنا اہتمام ہونا چاہیے. تو اس طرف بھی یہ بات میری بہت, یہ چھوٹی چیز ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں. غلط اگر غلط ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ایک بڑی چیز غلط ہے تو غلط ہے, چھوٹی چیزیں غلط ہو تو اس کو غلط نہیں بولتے, اس کو بھی غلط بولتے ہیں. یا رحمک اللہ, ارے کہاں یا رحمک اللہ کو لے کر بیٹھ گئے بھیا, ارے یا رحمک اللہ غلط بول رہے, دعا غلط سکھا رہے بچے کو. تو بچوں کو صحیح دعا سکھائیے, صحیح دعا سکھائیے. اس کے علاوہ بھی اور جو دعائیں ہیں, جیسے نئے پھل کو دیکھ کر دعا, چاند سفر پہ آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ جاتے ہیں اپنے پیسے, تو سفر کی دعائیں بچوں کو سکھانا, پڑھانا, ٹھیک ہے. گاڑی میں بیٹھ کر آپ مدینہ جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ, دعا پڑھائیے بچوں کو, ٹھیک ہے. لمبی دعا ہوگی, بچوں کو یاد نہیں, لیکن آپ پڑھائیے. آپ کو پتہ نہیں ہے بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں. کتنے بچے جو ہے سن کر یاد کرتے ہیں. صحابیات کہتی ہیں ہم نے نبی, جیسے ایک صحابیہ کا قول ہے, جمعہ کی نمازوں میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف وغیرہ, سورہ قاف نبی خطبے میں سورہ قاف پڑھ کر میں یاد کر لی. صحابیہ کہتے ہیں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سورہ قاف, تو سن کر میں نے یاد کر لیا ہے. جی
تو آپ جب بھی سفر پہ جائیں گے سفر کی دعا پڑھیں گے بچے کو یاد ہو جائے گی. تو اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام, دعائیں بہت ضروری ہیں. حصن حسین ہے یہ قلعہ ہے جس میں بچوں کی حفاظت ہوتی ہے. صبح شام کے اذکار ہیں بڑی, جیسے صبح شام کے بھی اذکار ہوتے ہیں جس کو مارننگ اینڈ ایوننگ دعائیں کہتے ہیں, جو فجر کے وقت اور یا شام میں عصر یا مغرب کے وقت پڑھی جانے والی شام کی دعائیں ہیں, ان کا بھی اہتمام کرانا چاہیے بچوں کو. اصبحنا واصبح الملک للہ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور, یا اللہم امسینا شام کے وقت جو امسینا پڑھتے ہیں, صبح کے وقت اصبحنا پڑھتے ہیں, یہ پڑھائیں بچوں کو, یاد دلائیں, بچے کی حفاظت رہے گی. کہیں بھی جائیے آپ, کسی کے گھر بچے کو لے جائیے یا کسی دکان میں جائیے یا کسی پارک میں جائیے, وہاں ایک دعا سکھائیے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے. آپ کے بچے کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ, آپ نے اللہ کی حفاظت پہ دے دیا. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بھی جگہ جائے اور یہ دعا پڑھے وہ جب تک اس جگہ پر رہے گا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ تربیت ہے کہ بچوں کو آپ یہ دعا سکھائیے. بیٹے جب بھی کسی کے گھر جاؤ, ساتھی کے پاس جاؤ یا کھیلنے جاؤ, کہیں بھی جاؤ بچپن میں, یا ساتھ لے جائیں, ان کو بولیں کہ یہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو اذکار سکھانا بچوں کو یہ بھی تربیت کا ہے. اسی طریقے سے اسلامی طریقہ بتانا, عادت اسلامی, جیسے سیدھے ہاتھ سے کھانا, بیٹھ کر کھانا, ٹھیک ہے, الٹا ہاتھ پینے میں کھانے میں استعمال نہیں کرنا, سامنے سے کھانا, آداب اخلاق اسلامی بچپن میں ان کے ایج کے حساب سے ان کو سکھانا. جیسا کہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو کیا سکھایا, یا غلام سم اللہ, اے بیٹا اللہ کا نام لو, یعنی بسم اللہ پڑھو, وَكُلْ بِيَمِينِكَ, رسول اللہ نے کیا فرمایا, کل بِيَمِينِكَ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو کھانا پینا کس سے, سیدھے ہاتھ سے. یہ تربیت ہے یہ ماں باپ کی. عام طور پر اس پر توجہ نہیں دی جاتی. بولے ارے بچے کو کہاں سکھائیں گے, بڑا ہوگا تب بتائیں گے رائٹ ہینڈ یوز کرنا چاہیے. اب بچہ ہے الٹے ہاتھ سے دودھ پی رہا ہے, شیشی پی رہا ہے الٹے ہاتھ سے چاکلیٹ کھا رہا ہے, بسکٹ کھا رہا ہے. یا دوسرا بڑا مسئلہ, بڑوں کا حال وہی ہے, یہ بھی ایسی چائے پیتے, ایسی پانی پیتے, اب کیا کریں گے, وہی فاقد الشیء لا یعطیہ, جو ان کو نہیں معلوم یہ کیا سکھائیں گے آپ. تو یہ غلط ہے. یہ اسلامی طریقہ, اسلامی آداب ہیں کہ دائنا ہاتھ استعمال کریں آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب تم میں سے اذا اکل احدکم او شرب فلیأکل بیمینہ فإن الشیطان یشرب بشمالہ او کما قال رسول اللہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, جب تم کوئی چیز کھاؤ یا پیو تو رائٹ ہینڈ سے کھاؤ اور پیو, سیدھے ہاتھ سے, اس لیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے. دیکھیے شیطان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے فخر میں, تکبر میں کہا میں نہیں کھا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کبھی نہیں کھا سکتے, اور زندگی بھر اس کا ہاتھ ایسے ہی شل ہو گیا, وہ اٹھا ہی نہیں پایا اپنے ہاتھ کو اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. لہٰذا یہ غلط ہے الٹے ہاتھ استعمال کرنا. یہ گھر میں ہوتا ہے یہ عام طور پر. اب ماں الٹے ہاتھ سے پیے گی تو بچہ دیکھ کر ویسے پیے گا. خیر وہ آگے بھی آ رہا ہے قدوہ حسنہ, یعنی ہم آئیڈیل ہیں اپنے بچوں کے لیے تربیت میں. اگلا ایک پوائنٹ چھوٹا سا ہے وہ بھی, تو اس میں بھی وہ چیز ہے. تو الٹے ہاتھ سے ماں پیے گی تو بچہ بھی الٹے ہاتھ سے پیے گا, الٹے ہاتھ سے جو ہے باپ کھائے گا تو بچہ بھی الٹے ہاتھ سے کھائے گا, پیے گا. تو یہاں تربیت ہے بچوں کو دینی اسلامی اخلاق کے دائنا ہاتھ استعمال کرنا بیٹے کھانے پینے میں. خود بھی کیجئے, بچوں کو بھی کرائیے. اور اس کی ایسا نہیں آپ دیکھ رہے بچہ, اس کو نہیں پتا, بچہ ہے 3 سال کا 4 سال کا, آپ بسکٹ لا کے دے دیے اس کو یا دودھ پلا رہے, وہ بچہ جو ہے الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے. آپ فوراً بیٹے سیدھے ہاتھ سے, اسی وقت تعلیم دے دیجیے آپ, بیٹے سیدھے ہاتھ سے. وہ بچہ کیا کرے گا, اپنے بسکٹ کو لیفٹ سے رائٹ میں لے گا, کھائے گا. نہیں لے تو پھر بتائے بیٹے نہیں الٹے ہاتھ میں ہے آپ کی بسکٹ, سیدھے ہاتھ میں لیجیے. پانی یا دودھ جو ہے کون سے ہاتھ سے پی رہے آپ, الٹے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے پیو بیٹے. فوراً آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس کو, ہو جائے گا. یہ غلطی 1-2 مرتبہ ہوگی, بار بار نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے ٹھیک کیا ہے غلطی. اب وہ جو بڑا ہو جائے گا کبھی اس کا الٹا ہاتھ نہیں اٹھے گا, وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پیے گا, سیدھا ہاتھ استعمال کرے گا کھانے پینے میں, کیونکہ ماں نے اور والد نے بچپن میں اس کو سکھا دیا. اسی طریقے سے جیسے کہ حدیث میں اور بھی آداب ہے, ایک ادب وہ کل مما یلیک, برتن میں کھانا آگے بھی ہوتا ہے, رائٹ میں لیفٹ میں بھی ہوتا ہے.
خاص طور سے وہ اسلامی طریقے سے کیا ہے، کھانا جب کھاتے تھے پہلے، آج بھی ہے عربوں میں یہ چیز، ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے مل کر سب ایک پلیٹ میں، جیسے 4 5 لوگ ہیں، ایک پلیٹ میں کھانا، یہ جو ہے طریقہ تھا. تو آپ کے ساتھ جو ہے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تو آپ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ سامنے والے، آگے سے بوٹی وہاں سے لے کے ادھر ڈال دی، ادھر سے آلو لے کے ادھر ڈال دی، یہ کیا ہے، ادھر کا پیس ادھر آ گیا، یا جو بھلو لائن ڈال دی، سالن ادھر کا، گھی ادھر ڈالا ہوا ہے، تو ایک ایسی لائن مارے کہ سارا گھی ادھر آ رہا ہے آپ کی طرف. خطرناک کام کرتے ہیں لوگ، ایڈی موت ہوتے ہیں لوگوں کے کھانے پینے میں، دستر پہ پتہ چلتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسلامی آداب دیکھیے، حدیث میں دیکھیے کیا ادب ہے. اللہ کل مما یلیک، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ. کیا مطلب؟ اپنے سامنے سے کھاؤ. کل مما یلیک، آپ کے سامنے یہاں کھانا ہے، یہ کھائیے، یہاں جو پیسز رکھے ہوئے وہ یوز کیجیے، ادھر نہیں. یہ ادب ہے، اسلامی اخلاق ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ایک ساتھ. لیکن بچے کو آپ ایک پلیٹ میں ڈال کر کھانا الگ دے دیے تو وہ پورا اس کا ہے، وہ رائٹ سے کھائے، لیفٹ سے کھائے، آگے سے کھائے، اس کا کھانا. یہ حدیث سمجھنا بھی ہے. وہاں نہیں، وہاں بھی پلیٹ میں رکھ کے وہاں بھی سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے. ارے بیٹے وہاں سامنے سالن ہے، نہیں میں صرف چاول کھاؤں گا، حدیث میں سامنے سے کھانا. حدیث نہیں سمجھا بچہ، اماں غلط سمجھی، غلط سمجھا دی حدیث. سمجھ رہے بات ہے؟ اور وہ سالن چھوڑ کے خالی یہی کھا رہا ہے سامنے کا، 2 3 نوالے کھا کے چھوڑ دیتا ہے پورا، کیونکہ کل مما یلیک ہے. نہیں، یہ یلیک کب کے لیے ہے؟ اس کو کہتے ہیں فہم السنہ، حدیثوں کو سمجھنا. تو اس میں علماء کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے کتاب سے سمجھیں گے غلطیاں زیادہ ہوں گی. علماء نے جو کہا کتاب سے سمجھیں گے غلطیاں زیادہ ہوں گی. علماء ضروری ہے صحبت کے لیے، تعلیم کے لیے. تو یہ اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب سکھایا ہے کہ سامنے سے کھانا جب سب کے ساتھ کھا رہے ہوں. تو ایسے آداب ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے. جیسے ٹوائلٹ میں یا واش روم میں جائیں تو بایاں پیر آپ آگے رکھیں، آداب، ٹھیک ہے. اور گھر سے باہر نکلے تو کون سا پیر آگے رکھنا، مسجد میں جائیں سیدھا پیر آگے رکھنا، گھر سے باہر نکلے لیفٹ پیر آگے رکھنا، یہ آداب میں سے ہے، ٹھیک ہے. کپڑے پہننا ہے تو ادب میں سے. ننگے بچہ ہے، ٹھیک ہے، ننگے سب کے سامنے کپڑے پہن رہا ہے، نہیں، چھپ کر. بچیاں ہیں، چھپ کر بیٹے اندر جا کے چینج کرو، کمرہ بند کر لو، چینج کرو. حشمت سکھا رہا ہے، پردہ سکھا رہا ہے بچی کو، ادب. تو یہ آداب جو ان کے ایج کے حساب سے اسلامی آداب، چاہے بہت سارے آداب میں کھانے پینے کے آداب، کپڑے کے آداب، سونے کے آداب، ٹھیک ہے، کھیلنے کے آداب، بات کرنے کے آداب سکھانا بچوں کو سب. جیسے امی ابا بات کر رہے ہیں، بچہ بیچ میں بول رہا ہے، بیچ میں ان کو بولا نہیں بیٹے، پہلے ممی بات کر لیں گے، مما بات کر لیں گے، اس کے بعد آپ بات کیجیے. بچے کو سکھا رہے کہ کاٹنا نہیں بات کسی کی، ورنہ وہ بڑا ہوگا، لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے آپس میں، بات کاٹے گا، غلط ہے. بات ختم ہو جائے پھر بات کرو، اور اونچی آواز میں بات نہیں کرنا. بچوں کو نہیں بیٹے کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بابا ہے یہ، امی ماں کا کام ہے. کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈیڈی سے بات کر رہے ہیں، پپا سے، بابا، جو بھی بولیے آپ. آہستہ بات کرو، سلو وائس کم ہو، اونچی بابا بابا چیخ کے نہیں، آہستہ سکھانا بچوں کو، سکھاتے آہستہ آواز میں بات کرو. یا ماں سے بات کر رہا ہے بچہ، کیسے؟ کیونکہ یہ تربیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا نہیں، اف نہ کہو ماں باپ کو. قرآن کی آیت ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں تو وہاں آداب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قول کریم کیا ہے؟ آہستہ بات کرنا، ان کی بات ہونے کے بعد بات کرنا، اجازت لے کر بات کرنا، یہ آداب ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کا بیڈ روم ہوتا ہے عام طور پر جو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، ماشاء اللہ تعالیٰ سب کو رزق اور دے. خیر پہلے کی زندگیاں اور تھے، ایک گھر میں سارے لوگ، آج ماشاء اللہ ایک سے زیادہ کمرے ہوتے ہیں گھروں میں، تو والدین کا کمرہ الگ ہوتا ہے، بچوں کا کمرہ الگ ہوتا ہے، مہمانوں کے لیے مجلس الگ ہوتی ہے. تو بچوں کو آداب سکھائیں، دیکھو بیٹے دروازہ بند ہو یا ماں باپ کے کمرے میں بھی جانا ہو تو اجازت دے کر جانا.
جو قرآن کی آیت میں بھی لگتا ہے 3 اوقات جو ہے اجازت لے کر جانا ہے، بغیر اجازت کے مت جاؤ، اللہ نے قرآن میں سکھایا. تو بچوں کو ناک کر کے آؤ، بچوں واللہ دروازہ بند کر دو بیٹے، مما سو رہی ہیں یا بابا سو رہے ہیں، مسجد بات ہوتا ہے نا گھر سے، تو دروازہ بند کرنا ہے. عادت ڈالیے، چپل اتارنا ہے، چپل یہاں اتارے، عادت ڈالیے، بچہ ویسے عادت ڈالے گا. چپل باہر اتارنا بیٹے، اندر کمرے میں لے کر نہیں جانا چپل. اب عادت ہے، یہ اسلامی صفائی ہے یا اسلامی آداب ہے. اسلامی اخلاق میں کوئی بھی اجازت لے کر آنا جانا، ٹھیک ہے بیٹے، بغیر اجازت کے آنا نہیں. جیسے کوئی مہمان گھر میں آیا، ہم مہمان سے بات کر رہے ہیں، بچہ آ کے جو ہے ڈسٹرب کر رہا ہے، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اخلاق آداب ماں باپ کی ذمہ داری ہے سکھانا. مہمان کے ساتھ آداب کیا ہونے چاہیے، ماں باپ کے ساتھ آداب کیا ہونے چاہیے، رشتہ دار آئیں ان کے ساتھ آداب، جیسے نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہے، یا عمرے پر لوگ آتے ہیں گھروں میں آپ کے، ان کے ساتھ آداب کیا ہونے چاہیے. کھانے پینے کے آداب کیا ہے، سونے اٹھنے کے آداب کیا ہے، یا بات کرنے کے آداب کیا ہے، کپڑا پہننے کا، یہ ساری چیزیں یہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جو چھوٹے بچے گھر میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کو اس عمر میں یہ چیز سکھانا جی، تب وہ بچے جو ہے صحیح سیکھیں. اب اسی لیے دیکھیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، باہر آدمی جو 30 سال 35 سال 40 سال، اس کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ماں کا اثر ہے، ان کے ماں باپ اچھے ہیں، کیونکہ یہ اتنے اچھے ہیں. تو یہ اتنے اچھے کیسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو تربیت صحیح کی گئی ہے. امی ابا کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ میں نے شروع میں بات بتائی، تربیت میں اہم رول گھر کا رول ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد مدرسہ جاتا ہے، اسکول، یا باہر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یا جو ہے آفس میں جا کے جاب کرتا ہے پیدا ہو کے؟ نہیں، گھر میں رہتا ہے بہت سارے 4 سال 5 سال تک تو اس کو اسکول نہیں بھیجا جاتا ہے. تو یہ 4 سال تک تربیت کون کر رہے ہیں؟ ماں باپ. وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ آنکھ کھولتا ہے تو کس کو دیکھ رہا ہے دنیا میں؟ ماں باپ، امی ابا. ایک 2 چہرے اس کو بار بار نظر آ رہے ہیں، بار بار نظر آ رہے ہیں. پہچان لیتا، ہاں یہ میرے بابا ہے، یہ میری امی ہے. تو کیسے پہچانا بچہ؟ ماما ماما کیسے بولتا ہے؟ تو یہ چیز ہے. تو بچوں کو جو ہے، چونکہ زیادہ وقت ماں باپ کا ہوتا ہے، گھر سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. سٹارٹنگ تو وہاں سے ہو گئی، لیکن اس کے بعد کے مراحل، جب زندگی میں تربیت جو ہوتی ہے، گھر کی تربیت مین ہے. تو وہاں بچوں کی گھر کی صحیح تربیت ہے، جس میں ایمان کی تربیت ہے، اسلام کی تربیت ہے. اسی طریقے سے جو ہے اچھی عادتیں سکھانا ہے. اسی طریقے سے صبح شام کی دعائیں یا روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ سکھانا ہے بچوں کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے اچھے الفاظ سکھانا. علماء نے لکھا ہے اس سلسلے میں، العبارات الحسنہ العلمیہ مع الاولاد. بچوں کے ساتھ اچھے ورڈز استعمال کرنا تربیت میں یہ بھی دخل ہے، کیونکہ بچہ سن کر سیکھتا ہے. اٹھ اٹھ بچے کو بول رہے ہیں، بچہ اچھا اٹھ اٹھ بولنا، وہ بھی بڑا ہوگا اٹھ اٹھ بولے گا. لوگ اٹھیے آئیے نہیں بولے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو جو ورڈ سکھائیں گے وہی. استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے. بعض لوگ جو ہے بچوں کے ساتھ غلط رویہ استعمال کرتے ہیں، سمجھے، یا کیا بیہودے الفاظ استعمال کرتے ہیں، گالی کے ساتھ بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو بچہ جب گالی سنے گا ماں باپ سے، بچہ کیا کرے گا؟ گالی دے گا. وہ پودا ہے، وہ جدھر موڑو ادھر مڑے گا. تو الفاظ اچھے استعمال کرنا بچوں کے لیے. اب ارے اس کو انہیں چھوٹا 4 سال کا ہے، اس کے ساتھ کیا ادب کس کے ساتھ استعمال کرو. مہمان بڑے لوگ آتے ہیں، جی تشریف لائیے ادھر گھر میں، ادھر اٹھ نکل چل، بدتمیز ہے، نالایا خبیث. ہاں الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ بچے کے ساتھ. خبیث کی اولاد، خبیث کی اولاد بھی بول دیتا ہے بعض دفعہ. وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا گالی میں سے. یا خبیث، کمینہ، استغفر، یہ سب غلط الفاظ ہے. خبیث بولنا یا دوسرے اور الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اچھے نہیں ہیں. یہ بچہ سن رہا ہے، وہ بھی خبیث خبیث سیکھے گا. خبیث ہے بچہ آپ کا، استغفر اللہ، نالائق کہیں کا، ایسے بدتمیز، بد اخلاق. چل تو میرا بچہ نہیں ہے، سکھا دو بچہ. ارے امی بار بار بول رہے، جب بھی میں گلاس پھوڑتا ہوں امی بولتی میرا بچہ نہیں ہے. جب بھی پانی نیچے گرا دیتا ہوں امی بولتی میرا بچہ نہیں ہے. میں کس کا بچہ ہوں؟ پھر بچے کے دماغ میں سوال پیدا ہو رہا ہے. تربیت کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بچے سے غلطی ہو گئی، بچے نے جو ہے پانی گرا دیا، بچے نے دودھ گرا دیا، بچے نے سالن گرا دیا، بچے نے گلاس پھوڑ دیا. اب تربیت کیا ہے؟ اس کو احساس دلائیے اس چیز کا کہ یہ کام غلط ہوا ہے. اس کو ایک چیز ہو گئی، اب ہو گئی غلطی، اب خبیث بولیں گے تو پانی واپس نہیں آئے گا گلاس میں. یہ جو ٹوٹا ہوا گلاس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے ڈانٹ سے، آپ کی گالی سے، نعوذ باللہ من ذالک نہیں. جو چیز گئی گئی، ٹوٹ چکی وہ چیز. اب بتانا ادھر بیٹے بیٹھو،
کیا ہوا ہے؟ ٹوٹ گیا. اس کو احساس دلانا کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ نقصان دہ کام ہے، آئندہ یہ ایسا کام نہ کرے کہ جس سے نقصان ہو. بس یہ ہے تربیت. صحیح ہے نا؟ لیکن آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں یا مار رہے ہیں، تو وہ سمجھتا اچھا ایک گلاس پھوڑوں گا تو اتنا درد والا مار ملے گا، چلے گا، آگے بھی پھوڑے گا. اس کو پتہ چل گیا میکسیمم مجھے کتنی سزا ملتی ہے، مار ملی، یہ درد ہوا تھوڑا سا کم ہو گیا، چلو شرارت جاری رہے گی اس کی. اور بچے ہیں، بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، تربیت صحیح کرنا چاہیے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہے، وہ پیالہ لے کر پھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ پیالے کے بدلے پیالہ دے دو. غیرت کو باقی رکھا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیالے کے بدلے پیالہ، ایک چیز پھوڑ دی، پڑوس کی تھی، دے دو. تو کہنے کا مطلب تربیت کے غلطی کا احساس دلائیں، بس یہ ہے تربیت. بچے نے غلطی کی ہے تو اس کو بتائیے کہ یہ نقصان، دیکھو پانی گر گیا نہیں، دیکھو اب مما پوچھیں گی، اس کو ٹھیک کریں گی، وقت لگ رہا ہے، محنت لگ رہی ہے، تو آئندہ بھی اگر ایسی غلطی ہوگی تو پھر نقصان ہوگا. تو غلطی نہ کرو. بچے ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کرو، مما نے بڑے پیار سے سمجھایا مجھے. یہ کیونکہ وہ بچہ ہے، میں چھوٹا، چھٹ سے جو ہے. اور عبارات کا استعمال جو میں کہہ رہا تھا، تربیت میں بہت بڑا دخل ہے. آپ اپنے بچوں سے بات کرنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں، کس لہجے سے بات کر رہا ہوں، اور کیسے الفاظ اپنے بچے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہ تربیت میں بہت معنی رکھتی ہے چیز. اچھے الفاظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام، دیکھیے حدیث، اے بیٹا، حدیث بیٹا کیا رہے ہیں. اچھا عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. دیکھیے الفاظ دیکھیے، یا غلام، یا ابنی، یا ولدی. عربی میں جو اس طرح اے بیٹے، بیٹا، میرے بیٹے، میرے پیارے بچے، ایسے استعمال کرنے اچھے الفاظ. تو یہ تربیت میں بہت، ماں باپ کو چاہیے کہ اس چیز کی طرف توجہ دیں. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے بہت اہم، القدوہ الحسنہ. اللہ اکبر. کیا ہے القدوہ الحسنہ؟ بچوں کے لیے اچھے آئیڈیل بنے ہم. بچہ جو ہے پیروی کرتا ہے، ماں باپ جیسے بچے ویسے. تو قدوہ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا آئیڈیل. ہم سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اسوہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو پیدا کریں جو ان کی زندگی میں تھی. وہ اخلاق، وہ اعلیٰ کردار، وہ بلند آداب، وہ اللہ کی بندگی، وہ اللہ کی عبادت، وہ بہترین زندگی. ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں، ہمارے بچے ویسے زندگی گزاریں. کیونکہ بچوں کے لیے کون نمونہ ہے؟ ماں باپ. تو ہم اچھا نمونہ بنیں، یہ کہنا چاہوں، غلط نمونہ نہ بنے. باپ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے سگریٹ نہ پیے، پھر آپ کیوں پی رہے؟ اچھا نمونہ بنیے. آپ گھر میں جو ہے دھواں چھوڑ رہے ہیں، بیگم سے سگریٹ منگاتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے آپ. یہ قدوہ ہے، آپ قدوہ ہیں بچے کے. قدوہ مطلب نمونہ ہے. آپ نمونہ ہیں، آپ اب برے نمونہ بن رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے بچہ دیکھ رہا ہے. بچہ کیا کرے گا؟ آپ نے کبھی دیا؟ بچے کرتے ہیں، وہ کاغذ کو موڑ کر جو ہے اسے، کیونکہ وہ دیکھا ابا کو دیکھا ویسے کرتا ہے. بلکہ سگریٹ کو ہاتھ میں لے کر دیکھا گیا بچوں کو، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے ابا ایسا پیتے تھے، وہ تو ابا گھر میں نہیں ہے، امی بھی سو رہی ہیں، وہ پیکٹ نکالے گا، نکال کے ایسے منہ میں کرے گا. وہ دیکھے گا ابا ایسے یوں کرتے، یہ بھی ایسے کرے گا. ہے ہوتا ہے نا یہ. تو اس طرف توجہ دیں، کیونکہ ہم نمونہ ہیں ہمارے بچوں کے لیے، تو ہم اچھا نمونہ بنیں. آفس سے آتے جو ہے ریموٹ کدھر ہے؟ ریموٹ جلدی بچہ لا کے ریموٹ، ہاں ڈالو. کون سا فلم ہے آج کا؟ زی افلام کھول رہا ہے، یہ پتہ نہیں کون سا افلام کھول رہا ہے، کھولو دیکھ رہا ہے. اچھا بچے کے لیے نمونہ بن رہا ہے. باپ جو ہے فلم دیکھ رہا ہے، بچہ کیا کرے گا؟ قرآن سنے گا. آپ فلم دیکھیں گے، بچہ کیا دیکھے گا؟ مکہ کی نماز دیکھے گا دوسری ٹی وی میں جا کے. آپ فلم دیکھیں گے، بچہ بھی فلم دیکھے گا. آپ گانا دیکھیں گے، بچہ بھی گانا دیکھے گا. جی نمونہ ہے. ماں جیسے کپڑے پہنتی ہے، بچی ویسے کپڑے پہنتی ہے، نمونہ. ماں جو ہے بال کھلے رکھ کر گھوم رہی ہے، بچی بھی ویسے. آپ دیکھیے ماں فیشن جیسے کرتی ہے، بچی بھی ویسے پہنتی ہے. کیونکہ ماں کے لیے بچی کیا ہے؟ بچی کے لیے ماں کیا ہے؟ نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. آپ کی بیوی آپ کی بیٹی کی آئیڈیل ہے، آپ اپنے بچوں کے آئیڈیل ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، بچے اتنی کاپی کرتے ہیں. آپ ہاتھ ایسے رکھیں، بچہ بھی ہاتھ رکھے گا. آپ ایسے یوں بیٹھیے، اب دیکھیے بچہ بھی ایسے بیٹھے گا، ہے نا. حالانکہ دیکھیے حرکت ہے یہ،
یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ ایک حرکت ہے. آپ ایسے بیٹھے تو بچے دیکھتے ہیں ماما میں بھی بابا کے جیسا بیٹھوں گی ایسے، کیونکہ بابا ایسا بیٹھتے ہیں. دیکھیے ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری ہر چیز پر ہماری اولاد کی نظر ہے، ہر چیز پر، ہمارے سٹائل پر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے پر، ہماری گفتگو پر، ہمارے طور طریقے پر. اماں نماز پڑھے، اذان ہو جائے فوراً جانماز لے رکھے، حالانکہ جانماز شرط نہیں ہے، زمین پاک ہو فرش پاک ہو تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. عورتوں میں یہ بھی عجیب، اور علم کی کمی کی وجہ سے جو ہے نہیں گھر پورا صاف ہے، نیا ہے، فرش پورا پاک ہے، وہ جانماز پتہ نہیں جو ہے 3 مہینے پہلے دھوئے تھے، اس کے بعد نہیں دھوئے، 3 مہینے سے ویسی میلی پڑی ہوئی ہے، وہ لے کر نہیں جانماز میں پڑھنا. ہمارے امی بھی بولتے تھے جانماز میں ہی پڑھنا نماز، اور پڑھنے کے بعد جانماز کو تھوڑا موڑ دینا تاکہ شیطان نہ پڑھے نماز. صحیح ہے، یہ غلط ہے. جانماز کا یہ شرط نہیں ہے کہ آپ جانماز پر پڑھیں. بات آگے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اب وہ موڑنا دیکھیے یہ عادت بنی ہوئی ہے نا لوگوں کی، کہاں سے آئی ہے؟ اماں پر وہ ایک بھٹکا تو پورے بھٹکے پورے، ایک غلط ہٹا سنت سے تو سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے سنت سے ہٹ رہے ہیں. غلط ہے. شیطان نماز نہیں پڑھتا. جانماز نہیں موڑنا تو آپ بھی نہیں موڑیں، بچے بھی نہیں موڑیں. تو آپ دیکھیے ماں جیسے کھڑے ہوگی تو بچے بھی کھڑے ہوں، سجدہ کرے تو وہ بھی سجدہ کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے سجدہ کرتا ہے نا. یہ ہے آئیڈیل ہے. آپ مسجد جائیے، بچہ آپ کے پیچھے مسجد، بابا میں بھی آؤں گا. آپ آئیڈیل ہیں. آپ اور ہم اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہیں، لہٰذا ہم وہ کام کریں جو بچوں کے لیے قدوہ حسنہ بن جائے، یعنی اچھے کام، نیکی کے کام. آپ قرآن پڑھیے، بچہ آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھے گا. اس کو نہیں بھی آئے گا پھر بھی قرآن لے کر کھول کر بیٹھے گا. آپ نماز پڑھیے، بچہ آپ کو دیکھ کر نماز پڑھے گا. آپ اچھی بات کیجئے، بچہ آپ کو دیکھ کر اچھی بات کرے گا. آپ اچھے کام کیجئے گھر میں، بچہ اچھے کام کرے گا. سلام کر کے داخل ہوئیے گھر میں، بچہ جب بھی گھر میں آئے گا السلام علیکم بول کر آئے گا. جی آپ ہاتھ میں سگریٹ پئیں گے، آپ ریموٹ لیں گے اور فلم دیکھیں گے، گانا گائیں گے، آپ ناچیں گے گھر میں آ کر، بچہ بھی ناچے گا. جی کیونکہ ماں باپ بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اچھے آئیڈیل بنیں، کیونکہ یہ تربیت ہے. آئیڈیل وہ ہمیں دیکھ کر سیکھ رہا ہے. ہم اپنے گھر میں اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. جھوٹ سکھائیں گے، بچہ جھوٹ سیکھے گا. میں ایک مثال تربیت کی دے دوں جھوٹ کی. فونوں پر جھوٹ بولتے ہیں عام طور پر، بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. بچوں کی تربیت ہو رہی جھوٹ پر. ابا نہیں ہے بولو، بچہ دیکھ رہا ہے ابا جاگتے ہوئے بول رہے ہیں ابا نہیں ہے بول کے، گھر میں ہے اور بول رہے نہیں ہے بولو بولو سو گئے بولو سو گئے بولو. ارے بچے کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، وہ بچہ جھوٹ سیکھ رہا ہے. آپ انتہائی حرام تربیت اپنے بچے کی کر رہے ہیں. جھوٹ حرام ہے یا حلال ہے؟ جھوٹ حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے نا، تو جھوٹی حرام تربیت ہو رہی ہے. حرام چیزوں پر تربیت، بچوں کو جھوٹ. آپ نہیں جاگ رہے بولے سچ بولے، سچ کی تربیت دیجیے تاکہ بچے کی زندگی میں سچ آئے. اور سچ اخلاق ہے اسلامی. سچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا او كما قال. سچ کی عادت ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولا کرو، سچ کو تلاش کرو تو تم سچوں میں شمار کیے جاؤ گے. جھوٹ سے بچو، جھوٹ کو چھوڑو، تم جو ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ. تو لہٰذا سچ کی عادت ڈالیں. بچوں کے لیے آئیڈیل ہیں ہم. جھوٹ سکھائیں گے بچہ جھوٹ بولے گا. فون پر جھوٹ بول رہی ہیں، امی بول رہی ہیں، امی سو رہی ہیں، وہ لوگ کچن میں ہیں، امی آنٹی کو بول رہے سو رہے. بیٹی بولے گی اچھا امی جاگ کر سو رہے، میں بھی میری سہیلی کو بولوں گی سو رہی ہوں. جھوٹ سیکھے گی بچی. اسکول جائے گی بولے یاد کی ہوم ورک نہیں، آج امی بیمار تھی اس لیے یاد نہیں کیا. جھوٹ بولتی بچی. اب ٹیچر کو کیا پتا کہ گھر کا کیا حال ہے. جھوٹ، کیونکہ بچی نے سیکھ لیا ہے. اس طریقے سے اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھا جائے. ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں آئیڈیل ہیں. اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اچھے ہوں گے ہمارا بھلا، ہمارے بچوں کا بھلا. ہم برے آئیڈیل بنیں گے ہمارا نقصان، بچوں کا بھی نقصان. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک اچھا آئیڈیل بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ وسائل تھے تربیت کے جو آپ کی خدمت میں آج کے درس میں پیش کیے گئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان وسائل کو، ان ذرائع کو تربیت کے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے، اور ہم سب کو اچھا بندہ، اچھا امتی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.